لیکن ہمارے لیے جب بھی کسی شاعر کا اگر نام آتا ہے زبان پر تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا ذکر آتا ہے. تو ان کا کوئی تعلق تھا گجرات سے؟ بہت گہرا تعلق تھا جی، بہت قریب. گجرات کا اس طرح تعلق تھا کہ علامہ اقبال کی پہلی دادی جو ہیں شیخ رفیق صاحب کی بیگم، ان کا تعلق جلال پور چٹا سے. ٹھیک ہے. وہ اتنی خوبصورت قد کاٹ والی تھیں کہ وہ وہاں سیالکوٹ میں گجری کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھیں، اپنے قد کاٹ، اپنے جو ہاتھ ہیں پاؤں ہیں بڑے بڑے ہونے کی وجہ سے. ایک رومانٹک شخصیت اس حوالے سے تھی. تو اسی ددھال سے، اسی دادی کی کوکھ سے جو 11 بچے ان کے والدین کے بڑے بھائی پیدا ہوئے، اس کے والد کے اقبال کے، وہ تو فوت ہوتے گئے، تو جی پھر جی. یہ پیدا ہوئے ان کے بیٹے. یہ خود روحانی طور پہ گجرات میں ہی مرید تھے. یہ اوان شریف کے پیروں کے مرید تھے ان کے ٹھیک والد ہے. اقبال کے. ٹھیک ہے. تو اقبال بذات خود بھی ان کے ساتھ بہت دفعہ اس کہہ لے درگاہ پر حاضری دے چکے ہیں، آتے ٹھیک رہے ہے. تھے. تو روحانی تربیت جو اقبال کی ہوئی وہ بھی گجرات میں. ٹھیک ہے. گجرات کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی بھی بہت گہری تھی. بالکل. اقبال ابھی 9th کلاس میں تھے تو گجرات میں ان کی منگنی طے پا گئی. تو گجرات میں اس کی منگنی طے پانے کی وجہ ایک یہ تھی کہ ڈاکٹر شیخ عطا الرحمان جو خود اس وقت ایک ڈاکٹر تھے، سرجن ڈاکٹر تھے، اور مختلف جگہوں پہ وہ پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کا ایک نام تھا. تو ان کے تعلقات کی وجہ سے شیخ نور حسین جو ان کے والد ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کے مراسم نکالے گئے، تو ایک تعلق جو رشتہ قائم ہوا. اس کی برکت بڑی خوبصورت اقبال کی زندگی میں رہی کہ اقبال نے جب 10ویں کا امتحان دینا تھا میٹرک کا، تو سیالکوٹ ان دنوں میں سینٹر نہیں ہوا تھا، تو اقبال نے میٹرک کا امتحان بھی گجرات کی سرزمین پہ ہی دیا. اور یہ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا بالکل اور بھی اس طرح اقبال سے. اس کو میں اگر رومانٹیسائز کروں اس بات کو، تو جی. اقبال جس دن اس رشتے کی برکت سے دولہا بنے گھر میں کھڑے تھے اور بارات گجرات آنے کے لیے 4 مئی 1983 کو جو 1883 کو تیار کھڑی تھی، تو اس وقت ایک ٹیلی گرام اقبال کو موصول ہوا. جب وہ دولہا بن کے گھوڑی پہ چڑھنے والے تھے تو ایک ٹیلی گرام آیا. تار اس زمانے میں آنے کا مطلب ہوتا تھا یا تو کوئی مرگ ہو گئی ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش ہو گیا. ڈاک کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. تو سارے رکے کہ تار آ گئی. جب تار آئی تو اقبال کو گجرات کی آمد سے پہلے ہی گجراتیوں نے ایک تحفہ بھیجا تھا، وہ تھا میٹرک کا رزلٹ. اچھا اور اچھا. وہ رزلٹ ماشاءاللہ. اسی دن انہیں گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے ملا تھا، اور اقبال کو میٹرک پاس کروا کے گجراتیوں نے گھوڑے پہ بٹھایا، اور وہ پھر واہ. بارات گجرات میں آئی. اور پھر وہ بارات 1-2 دن گجرات میں ٹھہری، ٹھیک چونکہ ہے. شام 4 بجے کے قریب گجرات سیالکوٹ سے اس وقت یہاں پہنچی. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ بہت ساری کنچنیاں ناچنے والی جو اس رواج کے مطابق تھی وہ بھی رہیں. بڑا خوشگوار انداز میں ان کی وہ شادی ٹھیک ہے. ہوئی کریم بی بی کے ساتھ، جو ٹھیک ہے. شیخ عطا کی بڑی کہہ لیں کہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے ساتھ. تو شادی میں جو شادی کا جو کہتے ہیں نکاح ہے، وہ اس وقت شاہدولہ دربار کے امام ہوا کرتے تھے حافظ غلام محمد صاحب، انہوں نے پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس شادی میں نکاح نامے میں بھی گجرات کے ادب کا بڑا کردار ہے. جو بڑا نام ہے سید میر حسن صاحب کا، جو اقبال کے استادوں میں سے تھے اور جن کا وہ بہت احترام کرتے ہیں اقبال، وہ اقبال کی طرف سے گواہ تھے. تو گجرات میں اقبال کی فیملی کے لیے اس نکاح نامے میں گجرات کی طرف سے گجرات کے جو گواہ تھے وہ پنجابی کے مشہور شاعر میاں محمد بوٹا تھے، جن کی قبر آج بھی وہاں پہ جو ہے ان کے سگنیچر اس نکاح نامے پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو گجرات اور سیالکوٹ کے دو زرخیز ادبی ذہنوں کی گواہی کے ساتھ اقبال کا نکاح جو ہے وہ گجرات کے ساتھ ہوا تھا. اقبال ان دنوں گجرات کی مختلف ادبی بیٹھکوں میں آیا بھی کرتے. دورانی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بعد میں تک بھی وہ جو قائم دائم رہے. یہاں اقبال ایک بونگا کلب کے ممبر بھی ہوا کرتے تھے، وہاں اپنے اشعار بھی سنایا کرتے تھے. اقبال کے بہت سارے اشعار میں جو مختلف کتابوں میں جن کا حوالہ درج ہے، اس میں گجرات کا لفظ بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. تو گجرات کے سماجی تعلقات بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اقبال کی شراکت داری رہی. گجرات کی انٹیلیجنسیا کے ساتھ ان کے بہت جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ ان کے قائم رہے. تو گہرے مراسم تھے. پھر انہی سے ان کی بیٹی معراج بیگم پیدا ہوئی تھی. پھر ان کا جو بڑا بیٹا ہے بیرسٹر آفتاب، وہ پیدا ہوا تھا. پھر جا کے وہ جب اقبال لاہور شفٹ ہو گئے ہیں تو کریم بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات میں تھوڑی سی فاصلہ آیا، چونکہ اقبال اب پڑھائی لکھائی کی اور لائن پہ چلے گئے. کریم بی بی اس طرح کی وہ پڑھی لکھی بھی تھی. بہت ساری اور وجوہات بھی. ہمارے دوست ڈاکٹر ولید احمد سلیچ نے ایک بہت بڑی کتاب بھاری بھرکم اقبال اور گجرات کے نام سے لکھ رکھی ہے، جس میں یہ تفاصیل جو ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. پڑھنے والوں کے لیے، دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو وہ لے سکتے ہیں. تو اقبال کا گجرات کے ساتھ بڑا گہرا جو وہ تعلق رہا. فکری طور پر بھی بہت گہرا تعلق رہا. حاجی والا اور ادھر کے لوگوں کے بہت سارے لوگ وہاں لاہور میں، گجرات میں، لاہور میں اقبال کی محفلوں کا حصہ رہا کرتے تھے. تو وہ بڑی گہری تعلق داری جو ہے اقبال کی موجود ہے. ہم
صرف اقبال کی بعد میں طلاق کے بعد ناراضگیوں کو ہی وہ جو ہے اس کا حصہ سمجھتے رہے. بالکل حالانکہ ایسے اقبال کے کہہ لیں کہ اس کی اولاد کا تعلق گجرات سے ہے, اس کی بیگم کا تعلق گجرات سے ہے, اس کے والد کی روحانی تعلق داری گجرات کے ساتھ ہے, جس میں ذہنی اپج تربیت پاتی ہے جو شیخ نور صاحب کا ہے, پھر اس کی دادی کا تعلق گجرات کے ساتھ, تو ایک گہرا رابطہ اور تعلق گجرات کے ساتھ اقبال کا ہے. بالکل ہمیں فکر اقبال میں بڑھوتری دیکھتے ہوئے بھی یہ کہنا چاہیے کہ شیخ عطا اللہ نے پہلی کتاب اقبال کے حوالے سے جو ہے یہاں پر مرتب کی, ان کا تعلق بھی گجرات کے ساتھ تھا. تو گجرات کے لوگوں نے اقبال کی فکر پر بھی بہت کام جو کیا ہے. گجرات کی جو پہلی کتاب ہے بانگ درا, وہ بھی ایک گجراتی کے تعاون کی وجہ سے مکمل ہو پائی, ورنہ وہ بھی نہ چھپتی. نہ تو ہو ایک کام وہ رہا. تو گہرے تعلق ہیں گجرات کے خود علم و ادب سے بھی اور علمی و ادبی تمام بڑی شخصیات کے ساتھ بھی. ہم کہہ لینے دیجیے مجھے بار بار مجھے یہ کوسنا دینا ہے اس شہر کو کہ اس شہر نے اپنی شناخت بزور جبر تبدیل کر لی ہے, ورنہ ہم تو علم و ادب کے وارثوں کا شہر تھے.